بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم سٹارٹ کریں گے خالد بن ولید کی داستان کی 44ویں قسط۔ جن دوستوں نے پچھلی قسطیں نہیں دیکھی وہ پچھلی قسطیں لازمی دیکھیں تاکہ اگلی تمام قسطوں کو سمجھنے کے لیے ان کو آسانی ہو جائے۔ دوستوں، کہانی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی 44ویں قسط۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو ابن حارثہ، خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو اگر یہ مشورہ دینے آیا ہے کہ میں ایرانیوں پر فوج کشی کروں تو مجھے سوچنا پڑے گا۔ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ ایرانیوں کی فوج کی تعداد کتنی زیادہ ہے اور ان کے وسائل اور ذرائع کتنے وسیع اور لامحدود ہیں؟ ہم اپنے مستقر سے اتنی دور قلیل تعداد اور بغیر وسائل کثیر تعداد اور طاقتور فوج کے مقابلے کے قابل نہیں ہوتے، لیکن میں نے سلطنت فارس کو نظر انداز بھی نہیں کیا۔ امیر المومنین مصطفیٰ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اگر ایک آدمی اتنے بڑے ملک کی فوج کے ساتھ ٹکر لے سکتا ہے اور ان پر مسلمانوں کے عسکری جذبے کی دھاک بٹھا سکتا ہے تو میں اپنے اللہ کے بھروسے پہ کہتا ہوں کہ ایک منظم فوج بہت کچھ کر سکتی ہے۔ میں اس آتش پرست سلطنت کی اندرونی کیفیت دیکھ آیا ہوں۔ شاہی خاندان تخت و تاج کی خاطر آپس میں دست و گریباں ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شہنشاہ ہرکل فارسیوں کو نینوا اور دستجرد میں بہت بڑی شکست دے چکا ہے۔ اس کی فوجیں آتش پرست فارسیوں کے دارالحکومت مدائن کے دروازوں تک پہنچ گئی تھیں۔ اس کے بعد فارسی ایرانی سنبھل نہیں سکے۔ اگر ان میں عیش پرستی کو دیکھا جائے تو وہ سنبھلے ہوئے لگتے ہیں، لیکن اب ان میں بادشاہی کی تاج پر رسا کشی ہو رہی ہے۔ یمن ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور وہاں کے حاکم بازان نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ان کی رعایا ان کی زنجیریں توڑنا چاہتی ہے۔ ان کی محکومی میں ان کے جنوبی علاقوں کے مسلمان میرے اشارے اور مدینہ کی فوج کے منتظر ہیں۔ تجھ پر رحمت ہی رحمت ہو مصنع، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تیری باتیں میرے دل میں اتر رہی ہیں۔ میرا اگلا قدم وہیں پڑے گا جہاں تو کہتا ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ میں سالاروں کی مجلس سے بات کر لوں؟ یا امیر المومنین، مصنع نے کہا، فیصلہ وہی بہتر ہوتا ہے جو صلح و مشورے کے بعد کیا جاتا ہے، لیکن میں امیر المومنین سے اجازت چاہوں گا کہ جو کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ لوں اور آپ میری باتیں سالاروں کے سامنے ضرور رکھیں۔ دجلہ اور فرات جہاں ملتے ہیں وہاں کے بڑے وسیع علاقے میں عربی قبیلے آباد ہیں جو سب کے سب مسلمان ہیں۔ چونکہ وہ مسلمان ہیں اس لیے وہ آگ کے پجاری بادشاہوں کے جور و ستم کا نشانہ بنے ہوتے ہیں۔ مسجدوں پر بھی ان کا حق تسلیم نہیں کیا جاتا۔ فارسیوں کے ہاتھوں ان کی جان محفوظ نہیں، ان کی عزت محفوظ نہیں۔ وہ مسلمان فصل اگاتے ہیں، جو پک جاتی ہے تو آتش پرست زمیندار اور فوجی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ وہاں مسلمان مزار رہے ہیں اور انہیں دھتکاری ہوئی مخلوق سمجھا جاتا ہے۔ وہ مسلسل خوف و ہراس میں رہتے ہیں۔ ان کے خلاف الزام صرف یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور کفر کے طوفانوں میں بھی وہ اسلام کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں۔ وہ مدینہ کو روشنی کا مینار سمجھتے ہیں۔ امیر المومنین، اگر آپ بیٹھے یہ سوچتے رہیں کہ دشمن بہت طاقتور ہے تو وہ روز بروز طاقتور ہوتا جائے گا اور مسلمان مایوس ہو کر اپنی بھلائی کا کوئی ایسا طریقہ سوچ لیں گے جو اسلام کے منافی ہوگا۔ میرے چھاپا ماروں نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں اور آپ کی فوج کے لیے جو زمین ہموار کی ہے وہ دشمن کے حق میں چلی جائے گی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم مسلمانوں کی مدد کو نہیں پہنچا کرتے تھے؟ خدا کی قسم میں ان کی مدد کو پہنچوں گا، خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک سالار سے پوچھا، ولید کا بیٹا خالد کہاں ہے؟ یمامہ میں آپ کے اگلے حکم کا انتظار کر رہا ہے امیر المومنین۔ انہیں جواب ملا، کوئی تیز رفتار قاصد بھیجو اور اسے پیغام بھیجو کہ جلدی مدینہ پہنچے۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فارس کی بادشاہی سے ہم اللہ کی تلوار کے بغیر نہیں لڑ سکتے۔ خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصنع سے مخاطب ہوئے، اور تم مصنع واپس جاؤ اور عرب قبیلوں کے جس قدر آدمی اکٹھا کر سکتے ہو کر لو۔ اب تمہیں کھلی جنگ لڑنی پڑے گی جو تم شف و خون اور چھاپوں کے انداز سے بھی لڑ سکتے ہو، لیکن اپنے فیصلوں میں تم آزاد نہیں ہوگے۔ خالد سالار اعلیٰ ہوگا، تم اس کے فیصلوں کے پابند ہوگے۔ تسلیم امیر المومنین، مصطفیٰ بن حارثہ نے کہا، ایک اور عرض ہے، اس علاقے میں جو عرب قبیلے ہیں وہ سب کے سب مسلمان نہیں، ان میں عیسائی بھی ہیں اور دوسرے عقیدوں کے لوگ بھی۔ وہ سب آتش پرستوں کے خلاف ہیں۔ فارس کے آتش پرست ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔
اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی تو غیر مسلم عربوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے جیسا وہاں کے عرب مسلمانوں کے ساتھ ہوگا۔ ایسا ہی ہوگا، امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ جنہوں نے اسلام کے خلاف کچھ نہیں کیا، اسلام ان کی پریشانی کا باعث نہیں بنے گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یمامہ میں تھے۔ ان کی دونوں نئی بیویاں لیلہ ام تمیم اور بنت مجا ان کے ساتھ تھیں۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ملتے ہی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمامہ سے روانہ ہوئے اور مدینہ پہنچ گئے۔ کیا مسنہ بن حارثہ کا نام تم نے کبھی سنا ہے؟ خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ سنا ہے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اور یہ بھی سنا ہے کہ فارسیوں کے خلاف اس نے ذاتی قسم کی جنگ شروع کر رکھی ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ اس کی ذاتی جنگ ذاتی مفاد کے لیے ہے یا وہ اسلام کی خاطر لڑ رہا ہے۔ وہ یہاں آیا تھا، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ جہاد جو اس نے شروع کر رکھا ہے اس میں اس کا کوئی ذاتی مفاد نہیں۔ میں نے اس لیے تمہیں بلایا ہے کہ تم سے مشورہ کر لوں کہ مسنہ ہم سے جو مدد مانگتا ہے وہ اسے دی جائے یا اس وقت کا انتظار کیا جائے جب ہم فارسیوں کی اتنی بڑی قوت کے خلاف لڑنے کے قابل ہو جائیں گے۔ وہ کس قسم کی جنگ لڑ رہا ہے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری تفصیل سے بتایا کہ مسنہ شب و خون کی نوعیت کی جنگ لڑ رہا ہے اور اس وقت تک وہ کتنی کامیابیاں حاصل کر چکا ہے۔ اس کی سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے خالد، خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کہ اس نے زرتشتوں کے محکوم مسلمانوں کو متحد رکھا ہوا ہے اور ان میں ایسا جذبہ پیدا کیا ہے کہ انہوں نے زرتشتوں کے ظلم و ستم میں اپنے سینوں میں اسلام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ ابلا اور علاق کے دوسرے علاقوں میں جہاں مسلمان آباد ہیں وہ فارسیوں کے غیر انسانی تشدد کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں اپنے عقیدوں کو سینے سے لگائے رکھنا بے معنی سا بن جاتا ہے۔ وہ مسلمان صرف اتنا کہہ دیں کہ مدینہ اور اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں تو ان کے سارے مصائب ختم ہو جائیں گے۔ یہ مسنہ اور اس کے چند ایک ساتھیوں کا کمال ہے کہ انہوں نے ان حالات میں بھی وہاں کے مسلمانوں کو اسلام سے منحرف ہونے نہیں دیا۔ اس کے علاوہ انہیں اپنے عقیدے کا اتنا پکا بنا رکھا ہے کہ وہ زرتشتوں کے خلاف زمین دوست کارروائیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ امیر المومنین خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مسنہ نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن مسلمان کی حیثیت سے ہم پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ جو مسلمان غیر مسلموں کے زور و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں ان کی مدد کو پہنچیں۔ کیا تم یہ مشورہ دیتے ہو کہ ہمیں ایرانیوں سے ٹکر لے لینی چاہیے؟ خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ ہاں امیر المومنین، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ٹکر کیوں نہ لی جائے؟ یہاں تو صورتحال کچھ اور ہے۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ مسنہ نے وہاں کچھ کامیابیاں حاصل کر لی ہیں اور اس نے ہمارے حملے کے لیے راہ ہموار کر دی ہے۔ شب خون اور چھاپے مارنے والے اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا مسنہ نے کیا۔ وہ کسی علاقے پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ قبضہ کرنا منظم لشکر کا کام ہے۔ یہ کام ہمیں ہر قیمت پر کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے مسنہ کی کامیابیوں کو آگے نہ بڑھایا تو اس کے دو نقصان ہوں گے، ایک یہ کہ یہ کامیابیاں ضائع ہو جائیں گی اور دوسرا یہ کہ زرتشت مسنہ اور تمام مسلمانوں سے بہت بڑا انتقام لیں گے۔ اس کے علاوہ فارسی دلیر ہو جائیں گے۔ جیسا کہ مسنہ نے آپ کو بتایا ہے کہ اس نے ایرانیوں کو اس قدر نقصان پہنچایا ہے کہ ان کے حوصلے مجروح ہو گئے ہیں۔ اگر انہیں دم لینے کا موقع دے دیا گیا تو وہ اپنے محکوم مسلمانوں کو قتل کریں گے اور اس خطرے کو ختم کر کے وہ اس سرحدی علاقے کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر لیں گے۔ اپنے علاقوں کو محفوظ کرنے کے لیے وہ اپنی سرحد کے باہر کے علاقوں پر بھی قابض ہو سکتے ہیں۔ اس خطرے سے محفوظ رہنے کی یہی ایک صورت ہے کہ ہم مسنہ کی مدد کو پہنچیں اور بیشتر اس کے کہ زرتشت ہماری طرف بڑھیں، ہم انہیں ان کے اپنے علاقے سے بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیں۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہدایت دے کر رخصت کر دیا کہ وہ اپنے لشکر کو ساتھ لے کر عراق کی طرف پیش قدمی کریں۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہارے لشکر میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو بڑے لمبے عرصے سے گھروں سے دور لڑ رہے ہیں۔ انہیں فارسیوں جیسے طاقتور دشمن کے خلاف لڑانا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں کسی کو مجبور نہیں کروں گا۔ بہتر صورت یہ ہوگی کہ تم رضاکاروں کی ایک فوج بناؤ۔ اس میں ایسے آدمیوں کو رکھو جو مرتدین کے خلاف لڑ چکے ہیں۔ تمہارے ساتھ کچھ ایسے آدمی بھی ہوں گے جو مرتدین کے ساتھ تھے۔ شکست کھا کر انہوں نے اپنی خیریت اسی میں سمجھی کہ وہ اسلامی لشکر میں شامل ہو جائیں۔ ایسے کسی آدمی کو اپنے لشکر میں نہ رکھنا۔ ہم بڑے طاقتور دشمن کو للکارنے جا رہے ہیں۔ میں اس لیے کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ امیر المومنین خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا آپ مجھے یہ اجازت دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنے لشکر سے نکال دوں؟ نکال دینا اور بات ہے ولید کے بیٹے،
خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم اپنے لشکر سے یہ کہنا کہ جو آدمی اپنے گھر کو جانا چاہتا ہے اسے جانے کی اجازت ہے، پھر دیکھنا تمہارے ساتھ کون رہتا ہے۔ اگر تمہارا لشکر بہت کم رہ گیا تو خلافت اس کی کمی کو کسی نہ کسی طرح پورا کرے گی۔ جاؤ ولید کے بیٹے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزم اور ایمان کے پکے تھے۔ انہوں نے عراق پر حملے کا جو فیصلہ کیا تھا اس پر وہ ہر حال میں ہر قیمت پر پورا عمل کرنا چاہتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چاہتے ہی یہی تھے کہ انہیں لڑنے کا موقع ملتا رہے۔ انہوں نے خلیفہ کے ارادے کو اور زیادہ پختہ کر دیا۔ عراق کے اس علاقے میں جہاں دجلہ اور فرات ملتے ہیں مسلمانوں کی بستیاں تھیں۔ یہ مسلمان مجبوری اور مظلومیت کی زندگی گزار رہے تھے۔ اب وہاں کی صورتحال یہ ہو گئی کہ وہ پہلے کی طرح مظلوم اور مقہور رہے، جیسے وہ چلتی پھرتی لاشیں ہوں۔ لیکن ان کے گھروں میں ایسی سرگرمی شروع ہو گئی کہ وہ چھپ چھپ کر برچیاں اور کمان بنانے لگے۔ انہیں مسنہ بن حارثہ کی طرف سے جو پیغام ملتا تھا وہ سرگوشیوں میں گھر گھر پہنچ جاتا تھا۔ مسنہ کی چھاپہ ماروں نے عراق کی سرحد سے دور ایک دشوار گزار علاقے میں اپنا اڈا بنا رکھا تھا۔ برچیاں اور تیر و کمان جو گھروں میں چوری چھپے تیار ہوتے تھے وہ رات کی تاریکی میں اس اڈے تک پہنچ جاتے تھے۔ بستیوں سے جوان آدمی بھی غائب ہونے لگے۔ ایرانیوں کی سرحدی چوکیوں پر اور ان کے فوجی قافلوں پر مسلمان کے شب و خون پہلے سے زیادہ ہو گئے۔ مسلمان درپردہ ایک فوج کی صورت میں منظم ہو رہے تھے اور اس فوج کی نفری بڑھتی جا رہی تھی۔ یمامہ میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں صورتحال اس کے الٹ ہو گئی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی فوج میں جا کر یہ اعلان کیا کہ جو کوئی اپنے گھر کو واپس جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، تو اس کے 10,000 نفری کے لشکر میں صرف 2,000 آدمی رہ گئے۔ 8,000 آدمی مدینہ کو روانہ ہو گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پیغام لکھا جس میں انہوں نے لکھا کہ ان کے پاس صرف 2,000 کی نفری رہ گئی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور دے کر لکھا کہ انہیں فوری طور پر کمک کی ضرورت ہے۔ امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس میں بیٹھے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد نے انہیں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تحریری پیغام دیا۔ خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ مجلس میں ان کے جو مشیر اور دیگر افراد بیٹھے ہیں وہ سن لیں تاکہ کوئی مشورہ دے سکیں۔ امیر المومنین ایک مشیر نے کہا، خالد کے لیے کمک بہت جلدی چلی جانی چاہیے۔ 2,000 نفری سے زرتشتوں کے خلاف لڑائی کی سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ کہکا بن عمرو کو بلاؤ۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد گھٹے ہوئے جسم کا ایک قد آور نوجوان خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کہکا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان سے کہا، خالد کو کمک کی ضرورت ہے، تیار کرو اور فوراً یمامہ پہنچو اور اس سے کہو کہ میں ہوں تمہاری کمک۔ یا امیر المومنین، ایک مشیر نے حیران ہو کر کہا، خدا کی قسم آپ مذاق نہیں کر رہے، لیکن اس سالار کو جس کی 8,000 فوج اس کا ساتھ چھوڑ گئی ہو صرف ایک آدمی کی کمک دینا مذاق لگتا ہے۔ امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ تھے۔ انہوں نے کہکا بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور سکون کی آہ لے کر بولے، مجاہدین کے جس لشکر میں کہکا جیسا جوان ہوگا وہ لشکر شکست نہیں کھائے گا۔ کہکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت گھوڑے پر سوار ہوا اور مدینہ سے نکل گیا۔ مشہور محرق طبری ابن اسحاق واقدی اور سیف بن عمر نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک ایسا واقعہ ہو چکا تھا۔ ایک سالار ایاز بن غنم نے محاذ سے مدینہ میں قاصد بھیجا تھا کہ کمک کی ضرورت ہے۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک آدمی عبد بن عوف الحمیری کو کمک کے طور پر بھیجا تھا۔ اس وقت بھی اہل مجلس نے حیرت کا اظہار کیا تھا اور امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جواب دیا تھا جو کہکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجنے پر دیا۔ حقیقت یہ تھی کہ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مایوس نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن مدینہ میں کمک نہیں تھی۔ صرف یہی ایک محاذ نہیں تھا، اس وقت تمام کے تمام مشہور سالار مختلف محاذوں پر لڑ رہے تھے اور یہ ساری جنگ ارتداد کے خلاف لڑی جا رہی تھی۔ اسلام کے دشمن دیکھ چکے تھے کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست دینا بڑا مہنگا سودا ہے، چنانچہ اسلام کو کمزور کر کے ختم کرنے کا انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ کئی افراد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اپنے اپنے طریقوں سے پیروکار بنا لیے۔ متعدد ایسے قبیلے جو اسلام قبول کر چکے تھے اسلام سے منحرف ہو گئے اور اسلام سے انحراف کا یہ سلسلہ تیز ہوتا جا رہا تھا۔ ارتداد کے فتنے کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ تھا۔ خلیفہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اسی فتنے کے خلاف برسر پیکار رہی۔
اس فتنے کو وعظوں اور تبلیغی لیکچروں سے نہیں دبایا جا سکتا تھا۔ اس کے لیے مسلح جہاد کی ضرورت تھی۔ یہ جنگی پیمانے کی مہم تھی جسے سر کرنے کے لیے مدینہ فوج سے خالی ہو گیا تھا۔ کمزور محاذوں کو کمک دینے کے لیے دوسرے محاذوں سے فوج بھیجی جاتی تھی۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف ایک آدمی دینے پر اکتفا نہ کیا۔ انہوں نے 2 طاقتور قبیلوں مفر اور ربیہ کے سرداروں کو پیغام بھیجے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ سے زیادہ آدمی دیں۔ صرف ایک آدمی کہکا بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیمے میں غصے سے ٹہلتے ہوئے کہا، صرف ایک آدمی؟ کیا میں نے امیر المومنین کو بتایا نہیں کہ میرے پاس صرف 2000 لڑنے والے رہ گئے ہیں اور خلافت مجھ سے توقع رکھتی ہے کہ میں فارس کی اس فوج سے ٹکر لوں جو ذرہ میں ڈوبی ہوئی ہے؟ میرے سالار کہکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں 8000 کی کمی پوری نہیں کر سکتا، خدا کی قسم کوئی کمی رہنے بھی نہیں دوں گا۔ وقت آنے دیں، جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوں اس کی روح مقدس کے آگے تمہیں شرمشار نہیں ہونے دوں گا، میں یمامہ میں بیٹھا نہیں رہوں گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کہا جیسے اپنے آپ سے بات کر رہے ہوں۔ مسلم میرا انتظار کر رہا ہوگا، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے اوپر دیکھا اور سرگوشی میں کہا، خدا عز و جل، میں نے تیرے نام کی قسم کھائی ہے، اپنے نام کی خاطر میری مدد کر، مجھے ہمت اور استقلال عطا فرما کہ میں اس آگ میں کود کر اسے ٹھنڈا کر دوں جس کی زرتشت عبادت کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہیں۔